درگاہ پر منت مانگنا صحیح ہے یا نہیں؟ حرام ہے بھائی، حرام کبیرہ گناہ ہے۔ حسان دہلی سے، کیا دوائی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دوائی سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ظہیر الدین کلکتہ سے، کیا لیٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ لیٹ کر اگر آنکھ لگ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر آنکھ نہیں لگی ہے تو صرف لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لوگ کفن پر زعفران سے کلمہ شہادت لکھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ مناسب عمل نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو جتنا ہمیں سنت سے میت کے جو بھی لوازمات اور جو بھی اس موقع پہ کیا جاتا ہے، جتنا قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام سادہ مذہب ہے تو اس کو سادہ ہی رکھنا چاہیے۔ باپ کے مرنے کے بعد چند مہینوں بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا، تو کیا یتیم پوتا پوتی کا وراثت میں کوئی حصہ ہوگا؟ 2 چچے اور 2 پھوپھیاں بھی ہیں۔ دیکھیں 2 چچا بھی ہیں آپ کے، تو اس کا مطلب دادا کی نرینہ اولاد موجود ہے، تو جب نرینہ اولاد موجود ہوتی ہے تو پوتوں کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر سرے سے نرینہ اولاد ہوتی ہی نہیں تو پھر پوتے نرینہ اولاد کے قائم مقام ہو جاتے، لیکن یہاں پوتے پوتیوں کا حصہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ دادا کی نرینہ اولاد دادا کی موت کے وقت زندہ تھی، جن کو آپ اپنے چاچا کہہ رہے ہیں، اس لیے یتیم پوتا پوتی کا نہیں ہوگا ایسے موقع پہ وراثت میں حصہ۔ کیا پیٹ کے بل لیٹنا غلط ہے؟ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ سری اور جہری نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ سری نمازیں وہ ہوتی ہیں جس میں آہستہ تلاوت کی جاتی ہے، جیسے ظہر، عصر، اسی طرح ہاں یہ ظہر اور عصر۔ اور جہری نمازیں وہ ہوتی ہیں جس میں بلند آواز سے تلاوت ہوتی ہے، جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ اچھا بھائی، ایان شکیل انڈیا سے، فرض نماز کے بعد تسبیح پڑھنا کیسا ہے؟ فرض نماز کے بعد تسبیح پڑھنا سنت عمل ہے، البتہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ فرض جن کے بعد سنت مؤکدہ بھی ہیں تو سنت مؤکدہ کے بعد پڑھی جائے گی یا فرض کے فوراً بعد پڑھی جائے گی۔ عرب علماء کی رائے ہے کہ فرض کے فوراً بعد پڑھی جائے گی، جو بر صغیر کے علماء ہیں ان کی رائے ہے کہ فرض کے بعد سنتوں کے بعد پڑھی جائے گی، یہ سنت مؤکدہ۔ دونوں کے پاس دلائل ہیں، ان کی دلیل حدیث کا ظاہر ہے کہ نبی نے جب یہ تسبیحات کا حکم دیا تو فرض نماز کے بعد کا تذکرہ کیا۔ جو بر صغیر کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد کا یہ اعتراض ہے اشراق اور تہجد سے، فرض کے فوراً بعد مراد نہیں ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث اور دیگر بھی حدیثوں میں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے حدیث کی کتاب کا حوالہ دینے میں غلطی ہو رہی ہو، لیکن بہرحال صحیح حدیث ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح تمام حدیثوں میں اگر ہم تطبیق دیتے ہیں تو صحیح پتہ چلتا ہے کہ فرض کے بعد نبی نے سنتوں میں جلدی کی ہے، تو اس لیے فرض اپنی مکملات کے بعد جو ہے اس کے بعد تسبیح پڑھی جائے گی۔ تو جس حدیثوں میں فرض نماز کے بعد آتا ہے تو اس کا مطلب جب فرض سنتوں کے ذریعے مکمل ہو جائے، سنت مؤکدہ بھی چونکہ فرض نماز ہی کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں، تو ان کے بعد تسبیحات پڑھی جائے۔ تو سعودی عرب میں امام لوگ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، فرض نماز کے بعد تسبیحات شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں بھی فرض کے بعد تسبیحات شروع کر دیں، 1.5 اینٹ کی مسجد قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بر صغیر میں ایسا ہوتا ہے کہ فرض کے بعد لوگ سنتوں کے لیے جلدی کھڑے ہوتے ہیں پھر تسبیحات پڑھتے ہیں، تو یہاں ایسا کر لیں آپ۔ دلائل بہرحال دونوں طرف ہے، ہماری نظر میں یہ جو دوسرا قول ہے نا یہ زیادہ راجح ہے، اس لیے نہیں کہ بر صغیر کے علماء کا، اس لیے کہ اس طرح سے تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے، اس حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے جس میں آتا ہے کہ نبی فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر جو ہے آپ بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے۔